السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہارر سیریز بائی انٹرٹیننگ ٹیلز۔ اگر آپ کو ہماری ہارر اسٹوریز اچھی لگتی ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ہارر اسٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کا واقعہ میرے ایک قریبی دوست جو ملتان کے ایک گاؤں سے ہے اور کام کی وجہ سے اس وقت کراچی میں مقیم ہے، مجھے بتاتے ہیں کہ 2 سال پہلے جب میں گاؤں میں رہتا تھا، میرا گھر پانی کے سب سے بڑے کنویں کے قریب واقع تھا اور وہ کنواں میرے کمرے کی کھڑکی سے صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک دن آدھی رات کو تقریباً 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ بدقسمتی سے اس خوفناک مخلوق کی موجودگی کی وجہ سے اٹھا تھا، لیکن اس وقت مجھے کوئی غیر معمولی سرگرمی نظر نہیں آئی۔ میں نے اسے نارمل سمجھا اور کچھ دیر اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ اندھیری رات، آسمان پر چمکتے ان گنت تارے اور چاند کی روشنی سے زمین پر نور تھی۔ میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی پانی کے کنویں کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کوئی گاؤں کا شخص ہے جسے پانی کی ضرورت ہوگی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ غروب آفتاب سے پہلے اپنی ضرورت کے مطابق پانی گھر لے جاتے ہیں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید پانی کم پڑ گیا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی کنویں سے پانی نہیں نکال رہا بلکہ کنویں کے ارد گرد صرف چکر کاٹ رہا ہے۔ مجھے عجیب لگا کہ یہ آدمی آدھی رات کو یہاں کیوں ایسے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ میرا دوست کہتا ہے کہ میں نے ابھی جا کر اس بوڑھے آدمی سے پوچھنے کا فیصلہ کیا کہ وہ یہاں کیوں ہے، تو اچانک مجھے پانی کے کنویں کے پاس سے ہلکی ہلکی ڈراؤنی غرانے کی آواز آئی۔ میں نے یہ سوچا کہ دور دراز کتے بھونک رہے ہوں گے، لیکن اب جو میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ وہ بوڑھا آدمی عجیب طور پر اپنے سائز سے لمبا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ لال رنگ میں تبدیل ہو گئیں اور وہ غصے سے مجھے گھورنے لگا۔ اس لمحے نے میرے جسم میں کپ کپی طاری کر دی اور اسی دوران وہ آدمی مڑ کر چل پڑا اور چلتے چلتے تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس رات میں سویا نہیں اور اگلے دن کام کاج کی مصروفیات کی وجہ سے مجھے کل رات کے ہونے والے واقعے کے بارے میں کسی سے بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن اس رات جب میں سارا دن تھکن کے مارے سو گیا تو میں نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا کہ میں اس پانی کے کنویں کے پاس کھڑا اس کے اندر جھانک رہا ہوں اور وہی بوڑھا آدمی جسے میں نے کل رات کنویں کے گرد چکر کاٹتے دیکھا تھا اسی راستے سے آ رہا ہے جس راستے سے وہ چل کر غائب ہو گیا تھا۔ وہ میرے بہت قریب آیا اور میرے کانوں میں سرگوشی کی، جو مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کہا۔ پھر اس نے مجھے غصے سے بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، میں تمہیں اس کنویں میں دفن کر دوں گا۔ اس ڈراؤنی خواب میں اس شیطانی مخلوق سے بچنے کے لیے بھاگتا ہوں اور بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے ہاتھوں پر لمبی لمبی ناخنوں کی خراشیں دیکھی جن سے خون بھی بہہ رہا تھا اور میرا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات بتائے۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ پانی کے کنویں والی جگہ کافی بھاری ہے اور گاؤں کے کئی لوگوں نے اس قسم کا بوڑھا آدمی اور بغیر پتلیوں والی عورتیں ٹہلتی ہوئی دیکھی ہیں۔ تم پریشان نہ ہو اور اپنے اوپر دم درود کر لو۔ مزید کہتے ہیں کہ اب کی رات میں نے کلام پاک پڑھا اور پھر سو گیا، لیکن اس بار سب سے خوفناک واقعہ میرے ساتھ یہ پیش آیا کہ میں سو رہا ہوں لیکن دماغی طور پر ہوش میں ہوں۔ میرا پورا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں مر چکا ہوں، پر میرا دماغ زندہ ہے اور جاگ رہا ہے۔
میں نے چیخنا چاہا لیکن چیخ نہیں پا رہا۔ اس خوفناک مرحلے کے دوران میں نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ وہی بوڑھا جن جس کا انتہائی ڈراؤنا چہرہ ہے میرے سینے پر بیٹھا ہے اور مجھے زور سے دبا رہا ہے۔ یہ سب میرے ساتھ 1 گھنٹے تک ہوتا رہا اور مجھے لگا کہ اب میں کبھی جاگ نہیں پاؤں گا۔ اس صبح میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور پھر میرے والد مجھے ایک روحانی بابا کے پاس لے گئے جو ہمارے گاؤں کی ایک مسجد میں امام رہ چکے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات سنے اور مجھے روحانی علاج تجویز کیا، ورنہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوفناک واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے میرا روحانی علاج شروع کیا جو 6 سے 8 ماہ تک جاری رہا اور میں اس خوفناک بوڑھے جن سے آزاد ہو گیا۔ اس عمل کے دوران مجھے کئی خوفناک اور ہولناک خوابوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہارر اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگلی ہارر اسٹوری کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بے حد خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔